السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ وہ سب رات کا کھانا کھا کر سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صدف دوسری منزل کے ایک خوبصورت کمرے میں سو رہی تھی۔ رات قریب 12 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی تو اسے ایک سایہ کھڑکی کے پاس کھڑا دکھائی دیا۔ وہ ڈرتی ہوئی اس سائے کے پاس گئی۔ وہ ڈرپوک تو نہیں تھی، لیکن اس نے اس حویلی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اس کا دل ڈر رہا تھا، گلا سوکھ رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑکی کھولی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سر کو جھٹک کر پانی پی کر پھر سے سونے چلی گئی۔ یہ 2 منزلہ حویلی بہت شاندار تھی اور یہ بہت پرانی حویلی تھی۔ آصف صاحب کے 2 بچے تھے، 20 سالہ صدف اور 15 سالہ نعمان، جو کہ رشیدہ بیگم سے شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ یہ چھوٹی سی فیملی بہت خوشحال تھی۔ آصف صاحب کیپٹن تھے، اسی لیے ان کو ٹرانسفر کے بعد اس سنسان جنگل میں گھر لینا پڑا، کیونکہ چھوٹا گھر ان کی شان کے خلاف تھا۔ اس حویلی کے بارے میں انہوں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ یہاں ایک عورت کا سایہ ہے جس کے شوہر نے اسے زندہ جلا دیا تھا۔ اس کی روح اس حویلی میں کسی کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ مگر آصف صاحب نے سوچا یہ سب فالتو باتیں ہیں، اگر کوئی سایہ ہوا بھی تو وہ کیپٹن آصف سے ڈر کر بھاگ جائے گا۔ ان کو حویلی میں آئے ابھی 1 ہی ہفتہ ہوا تھا۔ صبح صدف کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ نہا کر فریش ہوئی اور نیچے اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ صدف سب کی لاڈلی تھی۔ دن بھر ان دونوں کی آوازوں سے گھر میں رونق بنی رہتی۔ شام کو آصف صاحب گھر آئے تو معمول کے مطابق اس بڑی سی حویلی میں نعمان اور صدف کا شور ہی سنائی دے رہا تھا۔ آصف صاحب کو دیکھ کر دونوں خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا۔ صدف رات کے اس واقعے کی وجہ سے تھوڑی پریشان تھی، مگر اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ کھانا کھا کر سب سو گئے۔ صدف اپنے کمرے میں آ گئی اور نعمان اپنی ماں کے پاس سو گیا۔ آصف صاحب نائٹ ڈیوٹی دینے چلے گئے۔ صدف کو نیند نہیں آ رہی تھی، مگر وہ کل والے واقعے کو اب وہم سمجھ کر بھول چکی تھی۔ قریباً 9:30 بجے اس کے کمرے کی لائٹ خود بخود آن ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے والی کھڑکی میں ایک عورت دکھائی دی، جس کی آنکھیں سرخ تھیں، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے جن میں سے خون رس رہا تھا۔ گال ایسے تھے جیسے کسی نے اس کے چہرے کو بری طرح جلا دیا ہو۔ اس کے ناخن بہت لمبے تھے، بال گھٹنوں تک آئے ہوئے تھے، زبان کالی سیاہ تھی۔ اس نے وحشت سے صدف کی طرف دیکھا اور کھڑکی سے کود گئی۔ صدف کے منہ سے خوف کے مارے کوئی لفظ نہ نکلا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ صدف خوف سے کانپنے لگی۔ آخر کون تھی وہ؟ کیا چیز تھی؟ کیا وہ وہی روح تھی؟ لیکن وہ مجھے کیوں نظر آ رہی ہے؟ شاید میرا وہم ہو یا پھر کوئی برا خواب ہو۔ صدف یہی سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کسی کے خوبصورت احساس سے کھلی۔ کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ صدف نے آنکھیں کھولی تو سامنے ذوالقرنین تھا۔ اس نے خوشی سے زوردار چیخ ماری اور ذوالقرنین کے گلے لگ گئی۔ تم کب آئے جی؟ اس نے ذوالقرنین سے پوچھا۔ وہ بولا بس ابھی ہی تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہوں۔ صدف بولی رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی، اس لیے آج اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ پھر وہ فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ آصف صاحب نے پوچھا بیٹا رات کو جاگتی رہی ہو کیا؟ اس لیے دیر سے آنکھ کھلی ہے؟ آصف صاحب کے پوچھنے پر اس کے دماغ میں رات والا واقعہ آ گیا، مگر اس نے پھر سے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ ذوالقرنین صدف کا شوہر تھا۔ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی ان کا نکاح ہوا تھا۔ زی کے ماں باپ اور ایک بہن بچپن میں ہی کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے۔ زی آصف صاحب کے دوست کا بیٹا تھا۔ انہوں نے ہی اسے پالا اور تعلیم دے کر کیپٹن بنایا۔ زی اور صدف کی پسند سے 5 ماہ پہلے ہی ان کا نکاح ہو گیا تھا، اور نکاح کے دوسرے روز ہی زی ڈیوٹی دینے بارڈر پر چلا گیا تھا اور اب 5 ماہ بعد لوٹا ہے۔ صدف کو خاموش دیکھ کر رشیدہ بیگم بولی صدف کیا ہوا؟ چپ چپ کیوں ہو؟ زی آیا ہے، اس کے ساتھ باہر جاؤ۔ صدف نے ہاں میں سر ہلایا اور زی کے ساتھ باغ میں چلی گئی۔ رات کو کھانا کھا کر صدف اور زی باتوں میں مصروف تھے۔ تبھی رشیدہ بیگم برتن دھو کر باہر نکلی تو بولی 11 بج رہے ہیں، سو جاؤ۔ چلو زی اور نومی تم ایک روم میں سو جاؤ اور صدف تم میرے روم میں سو جاؤ۔ ٹھیک ہے ماما۔ اور صدف ان کے ساتھ کمرے میں چل پڑی۔
رات تقریباً 1 بجے اس کی آنکھ کسی کی گرم سانسوں کو محسوس کر کے کھلی۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ سامنے ہی وہ چڑیل اس کے چہرے کے قریب اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چیخ کی آواز سن کر رشیدہ بیگم بھی جاگ گئی۔ رشیدہ بیگم نے جب اس خوفناک منظر کو دیکھا تو حواس باختہ ہو کر چیخنے لگیں۔ چڑیل آگے بڑھی اور رشیدہ بیگم کو گردن سے پکڑ لیا۔ وہ تڑپنے لگی۔ صدف نے چیخ چیخ کر ساری حویلی میں شور مچا دیا۔ سب لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ خوف سے صدف بے ہوش ہو چکی تھی۔ ذوالقرنین نے جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ رشیدہ بیگم کا بے جان جسم پلنگ کے اوپر پڑا تھا اور چڑیل مسکرا رہی تھی۔ زی نے جلدی سے صدف کو گود میں اٹھایا تو چڑیل غائب ہو گئی۔ صدف کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شام کے آثار تھے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور وہ رشیدہ بیگم کے کمرے میں تھی۔ جھٹ سے اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ وہ چیخنے لگی اور ماں کو آوازیں دینے لگی۔ جب بہت بلانے پر اس کی ماں نہیں آئی تو وہ روم سے باہر آئی۔ باہر وہ تینوں اداس بیٹھے تھے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صدف نے آصف صاحب سے پوچھا، پاپا، ماما کہاں ہیں؟ وہ گھبرا کر روتے ہوئے بولے، تمہاری ماما ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس حادثے کے بعد وہ لوگ حویلی چھوڑ کر ایک فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ حویلی میں آ کر انہوں نے غلطی کر دی ہے۔ آصف صاحب اب کسی اور خطرے میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ 2 ہفتے کے بعد وہ کام کے سلسلے میں 4 دن کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد سب کے چہرے اداس ہو گئے تھے۔ صدف اور زی کی سادگی سے رخصتی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ پورا دن صدف اپنے کمرے میں اداس بیٹھی اس حادثے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی موت کے لیے خود کو ذمہ دار ماننے لگی تھی کہ اگر اس نے چڑیل کے بارے میں سب کو بتا دیا ہوتا تو آج اس کی ماما زندہ ہوتی۔ صدف کی اداسی کو دیکھتے ہوئے ذوالقرنین نے اس حویلی کے بارے میں مکمل جانکاری نکلوا لی تھی اور اس کو پتا چلا کہ 20 سال پہلے اس حویلی میں ایک امیر اور عیاش آدمی رہتا تھا۔ اس کی عمر 50 سال تھی۔ اس نے ایک 20 سال کی لڑکی سے شادی کی جبکہ اس نے پہلے بھی 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ شمائلہ بہت حسین تھی۔ صابر نے اس سے شادی کے بعد اسے ہر آسائش دی، مگر شمائلہ اس حویلی کے باورچی کے بیٹے سے پیار کرتی تھی۔ شمائلہ کا باپ حویلی کا چوکیدار تھا۔ وہ اکثر وہاں اپنی ماں کے ساتھ کپڑے دھلوانے آتی تھی۔ تبھی صابر کی نظر شمائلہ پر پڑی اور اس کو شمائلہ سے عشق ہو گیا۔ اس نے رشتہ بھیج دیا۔ چوکیدار نے پیسے کی لالچ میں شادی کروا دی اور خوب سارا پیسہ لے کر دوسرے شہر چلا گیا۔ صابر کو جب پتا چلا کہ شمائلہ باورچی کے بیٹے سے چھپ کر ملتی ہے تو اس نے ان دونوں کو حویلی میں بلایا۔ باورچی کے بیٹے ارسلان کو نظر بند کر دیا اور شمائلہ کو زندہ چلا دیا۔ تب سے اس کی روح کو سکون نہیں ہے۔ زی نے سب معلومات حاصل کر کے صدف کو آگاہ کیا تو صدف نے زی سے کہا، اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، اب اس کی روح کو سکون کیسے ہوگا؟ تو زی بولا، ڈرو مت، بہت رات ہو گئی ہے، اب تم سو جاؤ، مجھے صبح ڈیوٹی دینے جانا ہے، میں 5 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر صدف پریشان ہو کر بولی، زی میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ زی بولا، نعمان ہے نا تمہارے ساتھ، اور ویسے بھی دن کو کام والی بھی آ جاتی ہے، رات بھر اس بلڈنگ میں چہل پہل رہتی ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ صبح صدف کی آنکھ 7 بجے ہی کھل گئی۔ اٹھ کر ناشتہ بنایا اور زی کو الوداع کہا۔ زی کے جانے کے بعد وہ نعمان کے روم میں گئی۔ نعمان وہاں گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ وہ خوف کی وجہ سے اس کے روم میں موجود صوفے پر ہی سو گئی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب ذوالقرنین بری طرح اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ صدف اٹھو، جلدی کرو۔ صدف غنودگی کے عالم میں اٹھ بیٹھی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا زی؟ شام کے 4 بج رہے ہیں، تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ ذوالقرنین اس کی بات سن کر چونک گیا۔ صدف، اتنی جلدی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں 6 دن بعد واپس آیا ہوں۔ نہ تم کال اٹھا رہی تھی اور نہ نعمان، تم دونوں کہاں بزی تھے؟ اور نعمان کدھر ہے؟ میں 3 بجے سے گھر آیا ہوا ہوں، نعمان کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور پاپا کو اسے ڈھونڈنے بھیج کر میں 1 گھنٹے سے تمہیں جگا رہا ہوں۔ زی گھبراہٹ میں ایک ہی سانس میں بول رہا تھا۔ صدف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مگر میں تو تمہیں بھیجنے کے بعد سو گئی تھی، اور ابھی صبح ہی تو تم گئے ہو۔ نومی میرے پاس ہی اپنے بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ زی بے اختیار پاگل سا ہو گیا۔ صدف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم 5 دن سے سو رہی ہو، مطلب نومی 5 دن سے غائب ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ صدف کی آنکھیں دہشت سے پھٹ رہی تھیں۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ صدف کے سونے کے بعد نعمان اٹھا
اس نے ناشتہ کیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ اچانک اسے کسی کی آواز آئی، نعمان اٹھو، یہاں آؤ۔ نومی بے اختیار اٹھا اور اس آواز کے سمت چلا گیا۔ وہاں سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی اسے بلا رہی تھی۔ وہ لڑکی نعمان کو اسی حویلی میں لے گئی۔ نومی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چلتا گیا۔ اس لڑکی کی صورت اچانک سے بدلنے لگی تو نعمان خوف سے کانپتے ہوئے بولا، کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ تو چڑیل بے بسی سے کہنے لگی، تم میری مدد کرو گے؟ میری روح کو سکون نہیں ہے، تم میری مدد کرو گے تو شاید میرا درد کچھ کم ہو جائے۔ اس کی بات سن کر نعمان کا ڈر کچھ کم ہوا اور وہ بولا، تم نے میری ماں کو مار دیا اور اب ہمیں بھی پریشان کر رہی ہو، میں کیسے تمہاری مدد کروں؟ چڑیل پھر سے بولی، مگر مجھے تمہاری مدد چاہیے، تمہیں 6 دن مسلسل اس حویلی میں سورت جن پڑھنی ہے، اس کے بعد میں تمہیں اگلا کام بتاؤں گی۔ نعمان اس کی مدد کرنے پر مجبور تھا تو اس نے حامی بھر لی۔ 6 دن لگاتار سورت جن پڑھنے کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو اسے بھوک کا احساس ہوا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ 6 دنوں میں نہ اسے نیند آئی اور نہ ہی بھوک پیاس لگی، مگر 6 دن پورے ہونے کے بعد اسے بھوک اور نیند ستانے لگی۔ اسی وقت چڑیل نمودار ہوئی اور بولی، یہ لو کھانا اور کھا کر سو جاؤ، پھر میں تمہیں اگلا کام بتاؤں گی۔ نعمان نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو مغرب کا وقت تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آیا تو چڑیل نے اسے روکا۔ وہاں دوسری طرف شام تک نعمان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آصف صاحب نے سب جگہ ڈھونڈ لیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر جب وہ فارغ ہوئے تو دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ صدف نے دروازہ کھولا تو سامنے نعمان کھڑا تھا۔ وہ جھٹ سے اس کے گلے لگ گئی۔ نعمان، تم کہاں تھے؟ صدف نے روتے ہوئے نعمان سے پوچھا۔ آصف صاحب اور ذوالقرنین بھی اس کی طرف بھاگے اور فوراً اسے بٹھا کر پانی دیا۔ پھر پوچھا، اتنے دنوں سے تم کہاں تھے؟ نعمان نے ان کو مکمل تفصیل سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب مجھے اس حویلی کے گرد چکر لگا کر قرآن مکمل کرنا ہے، پھر قرآن کا دم پانی پر کرنا ہے اور اس کے بعد وہ چڑیل آزاد ہو جائے گی اور اسے سکون آ جائے گا۔ آصف صاحب تھوڑے پریشان ہوئے، پھر حامی بھر لی اور رات کے وقت حویلی میں چلے گئے۔ پوری رات لگا کر نعمان نے قرآن پڑھا اور دم کیا پانی حویلی میں چھڑکا۔ اسی وقت چڑیل وہاں نمودار ہوئی۔ اس کا خوفناک چہرہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ بے بسی سے ہنسی اور نعمان کا شکریہ ادا کیا۔ ذوالقرنین نے اس سے کہا، تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ میں ایک روح ہوں۔ 20 سال پہلے مجھے میرے شوہر نے جلا دیا تھا اور میں اس حویلی میں قید ہو گئی تھی۔ میں نے صابر کو قتل کر کے اپنا بدلہ تو لے لیا، مگر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ مجھے سکون کے لیے 40 آدمزاد کا خون پینا تھا۔ میں نے 20 لوگوں کا خون پیا، جن میں تمہاری ماں رشیدہ بھی شامل تھی، مگر میں انسانوں کو مارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ طریقہ اپنایا۔ نعمان کی شکل بالکل میرے محبوب ارسلان سے ملتی ہے، اس لیے اس کا کیا ہوا وظیفہ میرے کام آ گیا۔ چڑیل کی بات سن کر سب مطمئن ہو گئے۔ پھر آصف صاحب نے چڑیل سے پوچھا، اب آگے کیا کرنا ہوگا؟ بس اب تہ خانے سے ارسلان کی لاش کو واپس لانا ہے، اس کو دفنا کر حویلی کے پیچھے ایک قبر ہے جس میں میری راکھ ہے، اسے ارسلان کی قبر میں رکھ کر دفنانا ہے، پھر میں سکون سے سو جاؤں گی۔ ذوالقرنین نے چڑیل سے کہا، کیا آج رات ہی یہ سب کرنا ہے؟ ہاں، کیونکہ آج ہی کے دن مجھے جلایا گیا تھا، اور اگر آج رات یہ کام نہیں ہوا تو مجھے پورا 1 سال مزید انتظار کرنا پڑے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتی کہ میں تم لوگوں کا بھی خون پی جاؤں۔ یاد رہے، تمہیں اس کام میں بہت مشکل ہوگی۔ رات 8 بجے سے کام شروع کر دینا۔ یہ کہہ کر چڑیل غائب ہو گئی۔ رات 8 بجے وہ سب حویلی میں پہنچے۔ سب مل کر تہ خانے کی طرف بڑھے۔ وہ جگہ بہت ہی خوفناک تھی۔ تہ خانے کا دروازہ کھولا تو سخت بدبو نے ان کا استقبال کیا۔ سب نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ نعمان نے کہا، زی بھائی آپ ادھر ہی رہیں، میں جا کر لاش لے کر آتا ہوں، اور سیڑھیاں اترتا اندر چلا گیا۔ اسے اندر کوئی شخص بیٹھا نظر آیا جس نے اپنا سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر نعمان حیران ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس شخص نے سر اوپر اٹھایا تو وہ ہو بہو نعمان کی کاپی تھا۔ نعمان کو جھٹ سے خیال آیا کہ ارسلان بھی اس کے جیسا دکھتا تھا۔ اس نے سوچا، مطلب یہ ارسلان ہے۔ وہ اس شخص کو دیکھ ہی رہا تھا جب اس نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ وہاں سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ اسے شدید جھٹکا لگا
کہ سامنے سے خوفناک ناگ آ رہے تھے۔ وہ ڈر کر چیختے ہوئے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانے لگا۔ اس کی آواز سن کر سب نیچے آ گئے۔ جب دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ آصف صاحب نے کہا، یہ سب ہمیں بھٹکانے کے لیے ہے، چلو لاش ڈھونڈو۔ سب لاش ڈھونڈنے لگے۔ انہیں سامنے ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیا۔ نعمان نے آگے بڑھ کر ڈھانچہ اٹھانا چاہا تو اس ڈھانچے پر گوشت نکلنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک انسان بن گیا، جیسے کوئی شخص سو رہا ہو۔ نومی نے اسے اٹھایا اور حویلی سے باہر لا کر ایک قبر میں رکھ دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ انہیں یہ کام صبح اذانوں سے پہلے کرنا تھا۔ اب نعمان اور ذوالقرنین صدف اور آصف صاحب کو ارسلان کی قبر کے پاس چھوڑ کر حویلی کے پچھلی سائیڈ راکھ لینے چلے گئے۔ زی اور نومی کے جانے کے بعد ارسلان کی لاش تو وہیں پڑی رہی، مگر ان دونوں کو آس پاس سے بھیانک درندوں کی آوازیں آنے لگیں۔ صدف بہت ڈر رہی تھی۔ آصف صاحب اپنی بندوق نکال کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک عجیب و غریب پرندے ان پر حملہ کرنے لگے اور لاش پر جھپٹنے لگے۔ وہ لاش کو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے، مگر آصف صاحب نے پرندوں پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ نعمان اور زی جوں جوں آگے بڑھ رہے تھے، تیز آندھیاں چلنے لگی تھیں، یہاں تک کہ زمین پر پاؤں ٹکانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ قبر کے پاس پہنچے۔ کھدائی کر کے دیکھا تو سامنے ایک صندوق تھا جس کو تالا لگا ہوا تھا، مگر اس کی چابی کہیں نہیں تھی۔ ذوالقرنین نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے ایک درخت پر چابی کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ اس طرف بھاگا اور اس درخت کی جڑوں میں کھدائی شروع کر دی۔ اس کو مسلسل چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان چیخوں کی آوازوں سے نعمان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، اس سے وہ چیخیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ زی جب چابی لے کر آیا تو نعمان بے ہوش پڑا تھا۔ وہ اسے جگانے لگا۔ 3 بج رہے تھے اور 4 بجے اذانیں ہونی تھیں۔ نومی اٹھو اور یہ صندوق کھولو، تمہارے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، خدا کے لیے اٹھ جاؤ۔ ذوالقرنین چلا رہا تھا، مگر بے سود نومی بے ہوش تھا۔ اس نے نومی کو زور زور سے تماچے مارنا شروع کر دیے اور پھر درد سے نومی کو ہوش آ گیا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور خون رس رہا تھا۔ زی نے کہا، معاف کرنا نومی، مجھے ایسا کرنا پڑا، ورنہ تم ہوش میں نہ آتے۔ نومی سر ہلا کر صندوق کھولنے لگا۔ صندوق میں ایک پوٹلی تھی جس میں راکھ تھی۔ وہ اسے لے کر واپس بھاگے۔ سامنے دیکھا تو آصف صاحب یہاں وہاں بھاگ رہے تھے اور صدف دور کھڑی آصف صاحب کو دیکھ کر چلا رہی تھی۔ نومی اور زی جلدی جلدی آصف صاحب کے پاس پہنچے تو آصف صاحب نے دیکھا کہ وہاں کوئی پرندے نہیں تھے اور لاش بھی اپنی جگہ صحیح سلامت تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سب ان کو بھٹکانے کے لیے تھا۔ پھر نومی نے ایک قبر کھود کر راکھ اور لاش کو قبر میں رکھا اور قبر بند کر دی۔ اچانک چڑیل نمودار ہوئی۔ چڑیل کے نمودار ہوتے ہی ہر طرف تیز ہوا چلنے لگی۔ چڑیل مسکرائی، اس کے مسکرانے میں درد تھا۔ آصف صاحب نے کہا، اب تو تم خوش ہو نا، ہم نے تمہاری مدد کی ہے، اب تم ہماری جان چھوڑ دو۔ چڑیل ہنس کر بولی، اتنی آسانی سے؟ زی غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا، کیوں، اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس ایک بات کہنے آئی ہوں کہ اب تم لوگ اس حویلی میں رہ سکتے ہو۔ میری روح کو سکون مل گیا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ چڑیل شکریہ ادا کر کے غائب ہو گئی۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ گھر آ کر فجر کی نماز پڑھ کر سب سو گئے۔ دوپہر 12 بجے ان کی آنکھ کھلی۔ سب نے ناشتہ کیا اور حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ وہ سب مطمئن ہو کر حویلی میں رہنے لگے۔ 2 سال بعد آصف صاحب ریٹائر ہو گئے، نعمان ڈاکٹر بننے چائنا چلا گیا اور صدف کے ہاں ایک بہت پیاری بیٹی ہوئی اور وہ سب خوشی سے رہنے لگے۔ اس چڑیل نے دوبارہ ان کی زندگی میں کبھی دخل نہیں دیا۔